کی زندگی کو پڑھو، آپ کی شخصیت کو پڑھو، آپ کی سیرت کو پڑھو، آپ کے حسن و جمال کو دیکھو۔ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے مکمل مجسمے کو دیکھنا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ذات کو دیکھنا ہو اور آپ کے ہر عضو کی تعریف کو دیکھنا ہو تو قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے جاؤ، قرآن مقدس پڑھتے چلے جاؤ۔ آپ کو قرآن مقدس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مکمل سیرت بھی ملتی چلی جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف بھی نظر آتا جائے گا۔ آپ کے چہرے مبارک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے والضحیٰ سے تعبیر فرمائی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ آپ کی زلف مبارک کو واللیل اذا سجا سے تعبیر فرمائی ہے، آپ کے دست مبارک کو ید اللہ فوق ایدیہم سے تعبیر فرمائی ہے۔ لہذا آپ ذرا اندازہ لگائیں، اتنے عظیم رسول کے ہم ماننے والے ہیں جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہیں، سب سے زیادہ حسن و جمال والے ہیں، جن کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے ایک عظیم صحابی حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے یوں عرض کیا تھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا دنیا کی کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، گویا آپ نے جیسا چاہا اللہ رب العزت نے ویسے آپ کو پیدا۔ یہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حسن مصطفیٰ کو دیکھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھا تھا، آپ کے رخ انور کو دیکھا تھا، اس لیے وہ گواہی دے رہے ہیں۔ اور سارے صحابہ سے اگر پوچھا جائے تو یہی عرض کرتے رہتے کہ وہ چاند کو دیکھنے کے بعد، 14ویں کے چاند کو دیکھنے کے بعد ایک طرف رخ مصطفیٰ کو دیکھتے اور ایک طرف 14ویں کے چاند کو دیکھتے، پھر اس کے بعد کہتے کہ 14ویں کے چاند کے اندر جو نور نظر آ رہا ہے یہ تو میرے مصطفیٰ کے رخ انور کی بھیک ہے اور اسی کا صدقہ ہے، بلکہ یہاں تو تشبیہ تو انصاف کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ رخ مصطفیٰ اس قدر صاف ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور اتنا حسین و جمیل ہے کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا یقیناً وہ زندگی بھر آپ کے قدموں میں پڑا رہنا اپنے لیے باعث عظمت سمجھتا اور اپنی معراج سمجھتا۔ عزیزان گرامی، اب آئیے بس آخر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے حسن کی طرف ہم کیوں جا رہے ہیں، دنیا کے حسن کی طرف کیوں جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو حسین و جمیل چہرہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا نظر نہیں آیا؟ لہذا اگر نظر نہیں آیا ہے تو کسی رات میں تنہائی میں بیٹھ کر کے تصور مصطفیٰ اپنے دل میں جما لو اور درود تاج پڑھتے چلے جاؤ، درود تاج پڑھتے جاؤ، دل میں تصور رخ مصطفیٰ جیسے ہی آنا شروع ہو جائے گا دنیا کا سارا حسن بھول جاؤ، دنیا کے حسن کے پیچھے بھاگنا بھول جاؤ گے۔ عزیزان محترم، اے پیارے نوجوانوں، آج خاص طور پر میں آپ کے ذہن و دماغ کو یہ جھنجھوڑتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے حسن کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے نظر آؤ گے، دنیا کی ٹھوکروں میں رہو گے، اور اگر حسن مصطفیٰ کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا کے شہنشاہ نظر آؤ گے، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، دنیا تمہیں عزت اور سرفرازی کی تاج دیکھے گی، تمہارے سروں پر عزت و سرفرازی کا تاج نظر آئے گا۔ عزیزان گرامی، آج دنیا کے حسن کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم حسن کو دل میں بسا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے۔ اسی چیز کو عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین الشاہ امام محمد رضا قدس روح یوں عرض کرتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ جو واقعی سچا عشق رسول دل میں لے کر حسن مصطفیٰ کو دل میں بسا کر اطاعت مصطفیٰ کر لیتا ہے، یقیناً وہ صحیح معنوں میں ایمان والا بن جاتا ہے، صحیح معنوں میں اس کے اندر اسلام نظر آتا ہے اور وہ بہترین اسلام کا نمائندہ نظر آتا ہے، اسلام کا ایک بہترین سپاہی نظر آتا ہے، اسلام کا عظیم سفیر نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بات یہ بھی میں کہتا
کہنا چاہوں گا، آج دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کی ساری قومیں اس بات کو دیکھ رہی ہیں کہ مسلمان کیا کر رہا ہے، مسلمان کس رخ پر جا رہا ہے، مسلمانوں کے حالات کیا ہیں۔ مسلمانوں کے حالات پر تو بہت سارے لوگ تبصرے کرتے نظر آ رہے ہیں، میں حالات پہ تبصرہ نہیں کروں گا، بلکہ میں اس نتیجے پر پہنچ کر کے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تبصرہ کرنے والے اس نتیجے پر پہنچ کر کے رک گئے کہ آج مسلمان ہر قوم سے پیچھے کیوں ہے اور ہر قوم سے کمزور اپنے آپ کو کیوں محسوس کر رہا ہے، مایوسی کا شکار کیوں ہے۔ لہذا اس نتیجے پر پہنچ کر کے وہ رک گئے ہیں اور انہیں کہیں جواب نہیں مل رہا ہے۔ میں جواب دے کر کے جانا چاہتا ہوں، یہاں آج ہماری قوم کا ہر نوجوان اپنے ذہن و دماغ میں یہ چیز بسا لے، یہ تصور اپنا لے کہ ہم کسی اور کے نمائندہ نہیں ہیں، ہم اللہ کے مقدس دین اسلام کے نمائندہ ہیں۔ بے شک بے شک ہم اسلام کے نمائندہ ہیں، جس کو آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ریپریزنٹیٹو، جو نمائندگی کرتے ہیں، جو کسی قوم کا نمائندہ ہوتا ہے، جو کسی قوم کا کسی ملک کا نمائندہ ہوتا ہے، کسی ملک کا سفیر ہوتا ہے، ایمبیسڈر ہوتا ہے، تو وہ مکمل طور پر وہی پالیسی اختیار کرتا ہے جو ملک کی پالیسی ہوتی ہے، جو قوم کی نمائندگی کرتا ہے، وہ قوم کی بات کو اپنے دوسروں کے سامنے رکھتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہر مسلمان اسلام کا نمائندہ ہے، لیکن دنیا کے سامنے وہ اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں کر پا رہا ہے۔ اسلام کی نمائندگی اگر صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دے، دنیا ہر مسلمان کے پیچھے ہوگی اور مسلمان سب سے آگے ہوگا، اس لیے کہ جو نمائندہ ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے۔ مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ آج آپ ووٹ دے کر کے ایک نمائندہ چنتے ہیں، چاہے وہ ایم ایل اے ہو ایم پی ہو، ایم پی پارلیمنٹ میں جا کر کے بیٹھتا ہے، آپ کا وہ نمائندہ ہے، آپ کی بات وہاں رکھ رہا ہے، قوم کی بات رکھ رہا ہے۔ لہذا ملک کے ہر باشندے کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ ہمارا نمائندہ ہے، ہم نے اسے چن کر کے وہاں بھیجا ہے، ہم نے اس کا انتخاب کر کے وہاں بھیجا ہے۔ لہذا جب نمائندہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ ہماری نمائندگی کرتا ہے، قوم کی نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن میں اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں مسلمانوں، آج دنیا میں اگر ہماری ذلت اور رسوائی کے اسباب کہیں اور نظر آ رہے ہیں تو اس میں ایک بڑا سبب یہی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کی نمائندگی نہیں کر پا رہے، صحیح معنوں میں نمائندگی ہماری نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں برائیوں کو دیکھا وہاں تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے گئے، جہاں گناہوں کا ماحول دیکھا وہاں تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے گئے۔ گناہوں کے ماحول کی طرف جانے والا، گناہوں کی طرف قدم بڑھانے والا، برائیوں کی طرف جانے والا وہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام آیا ہی ہے برائیوں کو مٹانے کے لیے، اسلام آیا ہی ہے لوگوں کو دنیا کو برائی سے نکال کر کے نور معرفت کی طرف لانے کے لیے۔ اسلام ایک ایسا عظیم مذہب ہے، اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے، اسلام آفاقی مذہب ہے، اسلام اتنا اونچا دین ہے کہ جو اس دین اسلام میں قدم رکھ رہا ہے وہ دنیا کے سامنے ذلیل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ دنیا کے سامنے اسلام کی نمائندگی کر کے دنیا کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ مسلمان کسی اور قوم کا نمائندہ نہیں ہے بلکہ مسلمان اسلام کا نمائندہ ہے۔ آج نمائندگی کی بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے جو نفرت پھیلا رہے ہیں انہوں نے حقیقت میں اسلام کو پڑھا نہیں، حقیقت میں انہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے، انہیں صرف سنایا گیا، انہیں بتایا گیا، اس لیے وہ نفرت پھیلانے میں مصروف ہو گئے ہیں اور نفرت کی بیج بو رہے ہیں، نفرتوں کا ماحول بنا رہے ہیں، تعصب کے شکار ہو گئے ہیں۔ لہذا آج بھی ہمارے پاس ایک بہت بہترین لائے عمل ہو سکتا ہے، ایک عظیم منصوبہ ہو سکتا ہے، ایک عظیم اسکیم ہم یہ تیار کر سکتے ہیں کہ ہم دوسری قوموں کے سامنے اسلام کی صحیح نمائندگی کریں۔ تو مجھے یقین کامل ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے انشاءاللہ وہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ صرف اور صرف سوشل ایکٹیویٹیز کو لے کر کے آپ نے، جیسا کہ بہت سارے حضرات جو سوشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، سوشل کام کر رہے ہیں، سماجی کام کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خدمت، یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ میں یہ اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ جو سماجی کام کر رہے ہیں
بہت اچھی بات ہے. سماج کی خدمت یہ بھی ایک طرح کی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نیکی مقبول بھی ہو جائے تو یقیناً یہ بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو سکتی ہے. اس لیے کہ انسانوں کی خدمت یہ بھی ایک نیکی ہے. لہذا جو سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز اپنائے ہوئے ہیں, وہ اچھا کام تو کر رہے ہیں, اور اسی بنیاد پر ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم سماجی کام کرتے جائیں تو ہمارے خلاف جو نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے وہ نفرت ختم ہو جائے اور محبت میں تبدیل ہو جائے, ہم ایک جٹ ہو کر کے رہیں. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سماجی خدمات انجام دینے کے باوجود بھی ہمارے خلاف جو نفرتوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے وہ نفرت ختم نہیں ہو رہی ہے, بلکہ دن بدن نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ جب کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم, ہر ایک کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں, ریلیف بانٹتے نظر آتے ہیں. تو یہ سماجی خدمات اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ان کے دلوں میں ہمارے اخلاق کی ایک اچھی تصویر بیٹھ جائے, اسلام کا ایک اچھا تصور ان کے اندر آ جائے. مگر اس کے باوجود بھی ان کے اندر نفرت ڈالی جا رہی ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جس طرح سے سماجی خدمات پیش کر کے آپ ان کے دلوں کے اندر سے نفرت کو نکال کر کے محبت ڈالنا چاہتے ہیں, آپ لیکن اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا رخ بدل چکا ہے, آپ کا انداز بدل چکا ہے. سماجی خدمات اگر آپ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو اپنا کر اگر سماجی خدمات انجام دی جاتی ہیں, رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت میں سرشار ہو کر ایمان کامل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے جو سماجی خدمات انجام دیتے ہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی محبت انسانوں کی دلوں میں ڈال دیتے ہیں. بے شک بے شک. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ جو ایمان لائے, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اچھا عمل نیک عمل کرتے رہے, سیجعل لهم الرحمن ودا, ان قریب رحمان ان کی محبت دوسروں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا. آج بہت سارے مسلمان اس بات کی کوشش میں ہیں اور خواہش مند بھی ہیں کہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے, ہماری عظمت بیٹھ جائے, ہماری تعریف کرنا شروع کر دیں یا ہمارے بارے میں لوگ اچھا سوچیں. یہ چیز آپ کے اختیار میں مکمل طور پر نہیں ہے. یقیناً یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جس کی محبت جس انسانوں کے دلوں میں ڈالنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈالتا ہے. مگر یہاں ایک شرط اللہ نے رکھی ہے کہ ایمان اور عمل صالح دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسانوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر سماجی خدمات انجام تو دی جا رہی ہیں لیکن برائیوں کی طرف بھی مائل ہو رہی ہے, اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف اگر زندگی گزار رہے ہیں تو پھر پوری طرح سے وہ محبت انسانوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر جہاں پر جنگ بدر اور جنگ احد کے موقع پر صحابہ کو ایک عظیم پیغام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اس کا آپ مطالعہ کریں کہ جنگ بدر کے موقع پر یا جنگ احد کے موقع پر جب صحابہ کرام کی تعداد کم تھی اور اس وقت ان کو تھوڑا سا احساس ہونے لگا کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے, دشمن ہتھیار سے لیس بھی ہے, دشمن پوری تیاری میں آیا ہے اور ہماری تعداد بھی کم ہے, ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے, ہم کس طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ پیغام آیا, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. یہ دو چیزیں آج ضروری ہیں, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. دنیا کامیابی نہیں دے سکتی, اللہ تعالیٰ ہی کامیابی عطا فرما دے گا, اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو یقیناً تعداد کم ہوتے ہوئے بھی ہمیں ہر موڑ پر کامیابی ملے گی, ہر موڑ پر ہمیں کامیابی میسر آئے گی, ہر موڑ پر ہمیں فتح حاصل ہوگی. آج ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ دوسری قوموں کے سامنے ہم ذلیل و رسوا نہ ہوں, ان کے سامنے عزت و سرفرازی کے ساتھ ہماری زندگی گزرے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے, تو یہ دو چیزیں آج میں آپ کو آپ کے منصوبے میں ان دو چیزوں کو پیش کر کے جانا چاہتا ہوں. زندگی کا آپ نے کوئی منصوبہ اگر تیار کیا ہو
تو اس منصوبے میں یہ دو چیزیں شامل کرو. دو چیزوں کو آپ شامل کرو، صبر اور تقوی، پرہیزگاری. یہ دو چیزیں کتنی اہم ہیں کہ اگر حقیقت میں یہ دو چیزیں اپنا لے تو وہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیاب ہوتا نظر آتا ہے. صبر کی آپ کو وضاحت بھی کر دوں. الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں آپ نے صبر کی اچھی تربیت حاصل کی ہے کہ جیسے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ آپ نے رکھا، اس میں تو مکمل صبر ہی تو. بے شک کھانے کی خواہش ہو رہی، صبر کر رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں. پانی کی خواہش ہو رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن صبر کر رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو جب بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے صبر کر سکتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، یعنی کھانا حلال تھا، پانی حلال تھا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے. تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صبر کر رہا ہے اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو اللہ کے حکم کے مطابق روزے میں جن کو چھوڑنا ضروری ہے. اب میں یہاں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی صبر آپ کے اندر اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہر برائی کو چھوڑنے کے لیے صبر پیدا ہو جائے، ہر گناہ کو چھوڑنے کا صبر پیدا ہو جائے. اسی کو بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جس بندے مومن کے اندر صبر علی الطاعت اور صبر علی المعصیت پیدا ہو جائے وہ بہترین کامیاب انسان بن کر کے. بے شک بے شک بلا شک. صبر علی الطاعت اور صبر علی المعصیت، یہ دو چیزوں کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں. صبر علی الطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں صبر کرنا. کیونکہ صبر کا ایک مفہوم جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی اس پر صبر کر لینا، یہ صبر ہے. جیسے کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا، اب رو دھو کے صبر کر لیا. کسی کی کوئی قیمتی چیز چلی گئی، موبائل گم ہو گیا، تھوڑا بہت ادھر ادھر بولا رویا، پھر اس کے بعد صبر کر لیا. کسی چیز کے ہاتھ سے چھوٹ جانے یا ہاتھ سے ضائع ہونے کی بنیاد پر انسان صبر کر لیتا ہے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہاں تو صبر ہی کرنا ہے. لیکن جو اولیاء اللہ فرماتے ہیں صبر، کون سا صبر اللہ کو پسند ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں صبر کرے. واہ واہ واہ. اطاعت و فرما برداری میں صبر کیسے؟ جیسے نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی اور ادھر ہم بیٹھے ہیں دکان میں، کاروبار کر رہے ہیں، گراہک بھی آ رہے ہیں اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنا کاروبار جاری رکھوں. لیکن اس وقت جو بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لیتا ہے اور اللہ کی عظیم عبادت نماز کے لیے مسجد میں پہنچ کر کے سجداریز ہوتا ہے، یہ صبر علی الطاعت ہے. بے شک بے شک. یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں صبر کر لینا. یعنی اگر دنیا چھوٹ رہی ہے، دولت چھوٹ رہی ہے، کاروبار چھوٹ رہا ہے، دنیا والے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں اگر دنیا چھوٹ رہی ہے، اس پر جو بندہ صبر کر لیتا ہے، یہی صبر علی الطاعت ہے. یہ صبر علی الطاعت ایک عظیم مرحلے تک پہنچانے والی چیز ہے. اسی لیے سب بزرگان دین کی زندگی میں آپ اگر صبر دیکھو گے تو صبر علی الطاعت. اس کی ایک اور مثال بھی جو صوفیاء کرام نے فرمایا ہے، سخت ٹھنڈی کا موسم ہے، بالکل کڑاکے کی ٹھنڈی ہے اور گرم بستر پر ہے اور ادھر فجر کی اذان ہو گئی. اس وقت جب بندہ صبر کر لیتا ہے کہ مجھے ابھی سونا نہیں ہے، آرام نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی عظیم عبادت فجر کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچنا ہے، ٹھنڈی میں صبر کر کے جو مسجد پہنچ کر کے نماز ادا کر لیتا ہے، یہ صبر علی الطاعت ہے. بے شک. یہ بھی تو صبر ہے، کیونکہ وہاں طبیعت تو یہ چاہ رہی تھی کہ ارے ٹھنڈی ہے، رہنے دو، ابھی گھر میں ہی پڑھ لیں گے. لیکن اس وقت جو صبر کر لیتا ہے کہ نہیں، مجھے صبر کر کے اللہ کے گھر میں پہنچ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، یہ صبر علی الطاعت ہے. جس کے اندر صبر علی الطاعت کی صفت پیدا ہو جائے، یقیناً وہ ایک عظیم کامیاب انسان بن کر کے نمودار ہوگا. اب دوسرا مرحلہ آتا ہے صبر علی المعصیت. صبر علی المعصیت کا مطلب گناہ پر صبر کرنا. جیسا کہ آج کا ماحول ہی گناہوں کا بن گیا ہے، گھر سے باہر نکلے قدم قدم پر گناہ ہے، نگاہوں کے سامنے ننگی تصویریں ہیں، بلکہ ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں بھی بہت گندی چیزیں ہیں. اس وقت جو بندہ مومن صبر کر کے گناہ نہیں کرتا،
اور اپنے آپ پر قابو کر لے, اپنے آپ کو کنٹرول کر کے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے, تو یہ صبر علی المعصیت ہے. یعنی نافرمانی پر صبر کر لینا, نافرمانی نہ کرنا, گناہ نہ کرنا. اس لیے کہ گناہ کرنے پر جو انسان قادر ہے, قدرت رکھتا ہے, جیسے کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا, تنہائی میں ہے اور ایک حسینہ جمیلہ سے ملاقات بھی ہو گئی, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, خواہش یہ ہو رہی ہے کہ اپنے غلط ارادے کو مکمل کر لے, اس سے زنا کر لے, مگر اس وقت جو بندہ مومن صبر کر کے اس گناہ سے باز آ جاتا ہے, یہ صبر علی المعصیت ہے. بے شک. شراب کے نشے کی عادت بن گئی ہے, لیکن اگر صبر کر لے کہ مجھے شراب نہیں پینا ہے, مجھے نشہ نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, مجھے حرام کھانا نہیں ہے, حرام پینا نہیں ہے, تو جو حرام کھانے کو چھوڑ دیتا ہے, حرام پینے کو چھوڑ دیتا ہے, تو یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے, اور یہی صبر علی المعصیت ہے. آپ جانتے ہو صبر علی المعصیت بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سب سے زیادہ قریب کر دیتا. یہ ہے تقویٰ, یہ ہے پرہیزگاری. بے شک. جو اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے. اس لیے کہ جہاں پرہیزگاری کی بات آتی ہے, عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بہت اچھے وائٹ کپڑے میں دکھنا یہی پرہیزگاری ہے. یہ اصل پرہیزگاری نہیں ہے. کہ سامنے اگر انسان گناہوں سے بچ رہا ہے, یہ اصل پرہیزگاری نہیں ہے. اصل پرہیزگاری یہ ہے کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, انسان وہاں پہنچنے کے بعد بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے, اپنے ہاتھ کی حفاظت کر لے, اپنے پیروں کی حفاظت کر لے, اور اپنے دل کی حفاظت کر لے. یقیناً سب سے بڑا پرہیزگار بے شک. بے شک. دل متقی ہو جائے, دل پرہیزگار ہو جائے. لہذا یقیناً وہ یہ صبر علی المعصیت بھی ہے اور پرہیزگاری بھی ہے. اور میں آج بڑے ہی یقین کے ساتھ آپ کو یہ پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ جو واقعی صحیح معنوں میں صبر کر لے آج کے اس ماحول میں, جیسا کہ ہر طرف گناہوں کا ماحول ہے, بلکہ گناہ دعوت دے رہے ہیں, گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ گناہ کی طرف, معاذ اللہ رب العالمین. لیکن مسلمان نوجوانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم گناہوں کو کرنے کے لیے نہیں, بلکہ گناہوں کو ٹھوکر مار کر اللہ کے بندوں کو گناہوں سے بچا کر اللہ کی عبادت کی طرف لانے کے لیے ہم ہیں. ہمارا ایک عظیم پیمانہ ہے, ہمارا ایک عظیم معیار ہے. اس لیے کہ ہم دنیا کے معیار کو نہیں جانتے. ہمارا معیار تو یہ ہے کہ جہاں بھی ہم رہیں, جہاں کہیں بھی ہم جائیں, ہمارا معیار یہی ہونا چاہیے کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کے رسول چاہے وہی ہم چاہیں. یہ ہمارا معیار ہے, ہمارا پیمانہ یہی ہو کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کے رسول چاہیں وہی ہماری زندگی کا معیار ہو, وہی ہماری زندگی کا پیمانہ ہو. آج اگر ہر مسلمان اس بات کو اپنا لے کہ ہمارا معیار, ہمارا پیمانہ زندگی کا یہی ہے, جو اللہ چاہے اور اللہ کے رسول چاہے وہی ہمارا پیمانہ ہو, تو پھر انشاءاللہ العزیز پورے ماحول کے اندر آپ انقلاب پیدا کر سکتے ہیں. پورے ماحول کے اندر ایک زبردست انقلاب پیدا کر سکتے ہو, ایک بڑی تبدیلی پیدا کر سکتے ہو. بلکہ دنیا حیرت میں ہوگی کہ مسلمانوں نے پورے ماحول کو بدل دیا ہے, مسلمانوں نے ایک بہترین ماحول پیدا کر دیا ہے. یاد رکھو مسلمانوں, ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب مسلمان کسی علاقے میں جاتے تھے تو وہاں اس علاقے والے ان مسلمانوں سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے یہاں بس جاؤ, یہاں سے مت جاؤ. آپ آئے تو بہاریں آ گئی ہیں, آپ آ گئے تو خوشیاں آ گئی ہیں, آپ آ گئے تو ماحول بڑا اچھا ہو گیا ہے. لیکن آج ماحول اتنا بدل گیا ہے کہ لوگ مسلمان سے نفرت کر رہے ہیں, بلڈنگ میں آنے دینا نہیں چاہتے ہیں, اپنی کالونی میں آنے دینا نہیں چاہتے ہیں. ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں کی ہے. آج بھی وقت ہے, آج بھی وقت ہے کہ ہم اسلام کی صحیح نمائندگی کریں. انشاءاللہ العزیز کامیابی ہمارے